دوستو یہ آپ کے سامنے پیپر ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایم اے اردو انٹرنس کے ٹیسٹ کا پیپر ہے اور سیشن ہے 2019-2020 یعنی کہ گزرے ہوئے سال کا ہے، اور اس میں معروضی سوالات ہیں 70 سوالات ہیں اور ایک سوال کے 2 نمبر ہیں، یعنی 140 نمبر پر یہ مشتمل ہے اور وقت اس میں 1 گھنٹے کا دیا جاتا ہے۔ اس میں 10 سوالات آتے ہیں اور وہ تحریری ہے، یعنی کہ نظری ہے، تھیوری جس کو کہتے ہیں، اور 60 نمبر کا ہوتا ہے 60 نمبر کا، جس میں 10 سوال ہوتے ہیں، ہر سوال کا نمبر 6 ہوتے ہیں۔ جیسے کہ پہلا سوال اس میں دیا ہوا ہے اسی سیشن والے میں کہ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء سے متعلق حافظ محمود شیرازی کے نظریات کا جائزہ لیجیے۔ لکھنؤ کے دبستان شاعری کی امتیازی خصوصیات، نظم چاند تاروں کا بن، شبلی کے مضمون سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر۔ اس کے علاوہ اور بھی سوالات ہیں، تو سارے سوالات ملا کر اس میں 10 ہو جاتے ہیں، تو یہ سوالات آپ کو حل کرنے ہوتے ہیں۔ دوستو اگر آپ ٹی جی ٹی کے امتحان میں تیاری کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے سوالات آئیں گے۔ اگر آپ جی آئی سی کے امتحان کی تیاری میں مشغول ہیں تو سمجھ لیجیے گا کہ ایم اے اردو کا پیپر آپ نے حل کر لیا تو جی آئی سی کا بھی پیپر آپ نے حل کر لیا۔ آپ کے سامنے موجود ہے ایڈمیشن ٹیسٹ ایم اے اردو۔ یہ ہے پہلا سوال، شور سینی پراکرت کس علاقے کی زبان ہے؟ تو ہم نے پہلے ہی ٹک کر دیا ہے، یہ ہے متھرا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے اس کا، مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ تو جواب دیجیے گا آپ کا 5 ہیں۔ سرخ سویرے کے خالق کا کیا نام ہے؟ تو جواب ہے اختر علی خان کا یہ شعری مجموعہ ہے سرخ سویرا۔ حالی کے نزدیک کون سی صنف سب سے زیادہ مفید اور کارآمد ہے؟ تو غزل، قصیدہ، مرثیہ۔ اس کو آپ بالکل ٹک نہ کیجیے گا، بلا تکلف مثنوی کو کر دیجیے گا، حالی نے سب سے زیادہ پسند کی ہے مثنوی کو۔ لا انسان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے دوستو نون میم راشد کا۔ نون میم راشد کا اصل نام کیا ہے؟ نظر محمد راشد، اس طریقے سے لکھا جائے گا، نظر محمد، ٹھیک ہے۔ اس میں زال ہے اور نظیر جو آتا ہے وہ آتا ہے زو سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نظیر اکبر آبادی۔ چھٹا سوال ہے اردو کے پہلے سوانح نگار کا نام بتائیے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی ہیں اردو کے پہلے سوانح نگار، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پہ سب سے پہلی سوانح عمری لکھی ہے حیات سعدی کے نام سے، اور حیات جاوید کے نام سے جو لکھی ہے وہ سر سید احمد خاں پہ لکھی ہے سوانح حیات، اور غالب پر جو لکھی ہے حیات یادگار غالب کے نام سے لکھی ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں ان کی بہت زیادہ مشہور ہیں اور اکثر ان پر سوالات آتے ہیں۔ تو حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں۔ 7واں سوال ہے زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب درست ہے؟ تو اے بی سی میں کون سی ہے؟ تو دیکھیے ہم نے آپ کو ٹک کر دیا ہے، سب سے پہلا یہ بی والا ہے، مومن، سودا، داغ، اقبال، یعنی مومن پہلے آئے، سودا آئے، داغ آئے، پھر اقبال آئے۔ 8واں سوال ہے لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، یہ شعر کس کا ہے؟ یعنی اس کا شاعر کون ہے؟ تو جواب ہے یہ غالب کا شعر ہے دوستو، غالب کا بہت مشہور شعر ہے، کبھی آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ 9واں سوال ہے اندو کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ تو اندو ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ راجندر سنگھ بیدی کا بہت مشہور افسانہ ہے، اور اسی نام سے ہی یہ چوتھا افسانوی مجموعہ ہے، یعنی ان کے نمبر کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے، اور اس افسانوی مجموعے میں سب سے پہلا افسانہ جو ہے وہ ہے لاجونتی۔ 10واں سوال ہے پریم چند نے ابتدا میں کس نام سے افسانے لکھے؟ دھن پت رائے، موہن رائے، مکل رائے، نواب رائے۔ تو نواب رائے کے نام سے انہوں نے لکھے ہیں، دھن پت رائے کے نام سے بھی لکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن نواب رائے کے نام سے آپ کا بالکل صحیح ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو ولی محمد نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے، اور دلی میں آپ پیدا ہوئے، آگرے میں آپ کا انتقال ہوا، اور آگرہ بازار جو حبیب تنویر نے ڈرامہ لکھا ہے وہ نذیر اکبر آبادی پر ہی لکھا ہے۔ شوکت علی خاں کس شاعر کا اصل نام ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے فانی بدایونی کا، یاسیات کے امام بھی کہا جاتا ہے ان کو، شوکت علی فانی بدایونی کو۔
13واں سوال ہے، اردو کے پہلے مثنوی نگار کا کیا نام ہے؟ ملا وجہی، فخر الدین نظامی، غواصی، نصرتی؟ تو فخر الدین نظامی. قدم راؤ جو ہے یہ مثنوی اردو کی پہلی مثنوی ہے اور یہ بہمنی عہد میں لکھی گئی تھی، یعنی فخر الدین نظامی جو ہیں وہ بہمنی عہد کے شاعر ہیں۔ ملا وجہی جو ہیں ان کی سبرس ہے اور قطب مشتری ہے اور یہ قطب شاہی عہد میں انہوں نے لکھی تھی۔ 14واں سوال ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تو صنعت طلمی ہے دوستو، صنعت طلمی اس میں استعمال کی گئی ہے۔ ذیل میں سے کون سا جز مرثیے کا نہیں ہے؟ تو جواب ہے گریز نہیں ہے، یہ ہے کبریٰ۔ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو چوتھی کا جوڑا کبریٰ اس افسانے کا کردار ہے۔ بی اماں بھی اس کی والدہ ہیں، بی اماں جو چوتھی کا جوڑا تیار کرتی تھیں لڑکیوں کے لیے سرخ رنگ کا، اور کبریٰ اور حمیدہ اس کی چھوٹی بہن ہے اور راحت اس کے خالہ زاد بھائی ہے، اور چوتھی کے جوڑے میں یہی کردار بڑے اہم ہیں، بی اماں، کبریٰ، حمیدہ اور راحت۔ مد و جزر اسلام کس شاعر کی نظم ہے؟ تو آپ کا جواب ہے الطاف حسین حالی کی، یہ نظم جو بہت مشہور ہے۔ مد و جزر اسلام کو مسدس حالی بھی کہا جاتا ہے، اور مد و جزر اسلام جو ہے کس کی فرمائش پر حالی نے لکھی تھی؟ سر سید احمد خان کی فرمائش پر حالی نے یہ نظم لکھی تھی۔ تصوف کس شاعر کے کلام کی امتیازی خصوصیت ہے؟ تو جواب دیجیے گا خواجہ بیرداد۔ مثنوی خواب و خیال کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب دیجیے گا میر اثر کی، میر اثر کی ہے دوستو۔ اور میر اثر کے بڑے بھائی کا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو ہم بتا دیں یہاں کے، میر اثر کے بڑے بھائی کا نام ہے خواجہ میر درد۔ دیا شنکر نسیم کی مثنوی جو ہے گلزار نسیم ہے، میر حسن کی ہے سحر البیان ہے، اور ابن نشاطی کی مثنوی ہے پھول بند۔ 20ویں سوال کا شعر اس میں سے کٹ گیا ہے، کوئی محمل نشیں کیوں شاد یا ناشاد ہوتا ہے، غبار قے سے خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ تو اصغر گونڈوی کا یہ شعر ہے دوستو، اصغر گونڈوی کا۔ 21واں سوال ایم اے اردو کے انٹرنس پیپر میں آیا ہے کہ عدل جہانگیر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو یہ نظم ہے، اور یہ نظم کس کی ہے دوستو؟ یہ شبلی نعمانی کی نظم ہے لکھی ہوئی عدل جہانگیر۔ مجید امجد کی نظم کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا آپ حوالہ، ٹھیک ہے یہ نظم ہے۔ محاسن کلام غالب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بجنوری ہے۔ یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیمان کے محل میں آئے، اس شعر میں حسن بیان کی کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ تو یہ ناصر کاظمی کا شعر ہے دوستو۔ اس شعر میں حسن و بیان کی کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو تشبیہ پائی جاتی ہے۔ پیاسے تھے نخل گلشن زہرا جواب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے، یعنی کہ نخل گلشن، نخل معنی کھجور کا درخت، یہ ہم نے لکھ دیا ہے، اور اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو حسن تعلیل ہے۔ ذیل میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ تو شمس الرحمن فاروقی جو ہیں یہ ترقی پسند نقاد نہیں ہے۔ شعر شور انگیز کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ عجائبات فرہنگ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں، تو یہ مشہور سفر نامہ ہے عجائبات فرہنگ۔ ملاقات کس کی نظم ہے؟ تو فیض احمد فیض جو شاعر ہیں ان کی مشہور نظم ہے۔ اور کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کس کا مصرع ہے یہ؟ تو یہ آتش کا ہے، یاد رکھیے گا، آپ دیکھیے گا ان کی غزلوں میں تو آپ کو پورا مل جائے گا۔ خمریات کا شاعر کسے کہتے ہیں؟ تو ریاض خیر آبادی کو کہتے ہیں دوستو خمریات کا شاعر۔ خمریات کا معنی ہے ایسے اشعار یا شاعری جس میں شراب اور اس کے لوازمات کا ذکر ہو،
اس کو خمریات کہتے ہیں۔ نکات الشعراء کیا ہے؟ تو نکات الشعراء جو ہے تذکرہ ہے دوستو، تذکرہ، اور یہ نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے جو فارسی زبان میں لکھا تھا۔ نکات الشعراء یہ فارسی زبان کا ہے، اور اردو میں جو لکھا تھا سب سے پہلا تذکرہ وہ ہے گلشن ہند کے نام سے مرزا علی لطف نے، جو فورٹ ولیم کالج میں منشی تھے۔ برگ نے کا مصنف کون ہے؟ تو جواب دیجیے گا ناصر کاظمی ہے۔ اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ تو جواب ہے نشاط روح کے نام سے شائع ہوا۔ 36واں سوال ہے ناسک کا اصل نام کیا ہے؟ تو جواب ہے شیخ امام بخش ناسک۔ 12 پیاریوں کا ذکر کس شاعر کے یہاں ملتا ہے؟ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیجیے گا قلی قطب شاہ کے یہاں 12 پیاریوں کا۔ 38واں سوال ہے خبر تحیر عشق سن کس کی غزل کا ٹکڑا ہے؟ تو جواب دیجیے گا سراج اورنگ آبادی کی، یعنی کہ ولی اورنگ آبادی کے بعد جو دکن کے شاعر آخری تھے وہ تھے سراج اورنگ آبادی۔ سراج اورنگ آبادی دکن کا آخری شاعر ہے۔ مندرجہ ذیل میں سے کون تاثراتی تنقید کا نقاد ہے؟ تو عبد الرحمن بجنوری ہیں۔ 40واں غالب کا سال وفات کیا ہے؟ تو 1869 ہے۔ مصطفیٰ خان شیفتہ کی تذکرے کا نام کیا ہے؟ تو گلشن بیخار ہے۔ 41واں سوال ہے ناول شکست کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو کرشن چندر ہیں۔ نون میم راشد کی نظم کا عنوان کون سا ہے؟ تو صبا ویرہ ہے، بہت مشہور نظم ہے صبا ویرہ دوستو۔ بسم اللہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو جواب آپ کا ہے امراؤ جان ادا کا۔ موازنہ انیس و دبیر کس قسم کی تنقید کا نمونہ ہے؟ تو یہ تقابلی تنقید کا نمونہ ہے۔ زندگی کی ایک شام کس شاعر کی نظم ہے؟ تو فیض احمد فیض کی ہے۔ آنندی افسانے کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو غلام عباس۔ اور آپ کا بنت لمحات کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ تو اختر الایمان کا یہ شعری مجموعہ ہے۔ رویائے صادقہ کس کا ناول ہے؟ تو جواب دیجیے گا یہ نذیر احمد کا ناول ہے، اور نذیر احمد کا یہ دوستو آخری ناول ہے رویائے صادقہ، جو 1894 میں شائع ہوا تھا۔ رویائے صادقہ کے معنی ہیں سچا خواب، اور ان کا پہلا ناول ہے، اور اردو کا بھی پہلا ناول ہے مرات العروس، جو 1869 میں منظر عام پر آیا، جس میں اکبری اور اصغری اہم کردار ہیں۔ سحر کوثر کا خالق کون ہے؟ یعنی کہ یہ ناول ہے اور اس کا مصنف کون ہے؟ تو آپ یاد رکھیے گا یہ ہیں رتن ناتھ سرشار ہیں۔ آیات وجدانی کس کا مجموعہ کلام ہے؟ یاس یگانہ کا ہے۔ پہلے یاس رکھا تھا انہوں نے تخلص، اس کے بعد یگانہ رکھا تھا۔ مندرجہ ذیل میں سے کون سی کتاب فورٹ ولیم کالج میں نہیں لکھی گئی؟ تو جواب ہے آپ کا عجائب القصص۔ الیاسف کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آخری آدمی کا ہے۔ لندن کی ایک شام کس کی نظم ہے؟ تو محمد دین تاثیر کی ہے لندن کی ایک شام۔ 56واں سوال ہے ذیل میں سے کس شاعر کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ تو دبستان لکھنؤ کے شاعر ہیں آتش۔ ذیل میں سے کس شاعر نے اردو شعراء کا تذکرہ لکھا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی نے لکھا ہے۔ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو گلزار نسیم کا ہے۔ اور مثنوی شہر البیان کے کردار ہیں ماہ رخ، نجم النساء، یہ اس کے کردار ہیں۔ سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنان مصر سے ہے زلیخا خوش کے میوے ماں کنا ہو گئیں۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو تلمی استعمال کی گئی ہے اس میں، کیونکہ یہ تاریخی شعر ہے، تاریخی نام یا واقعہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ تلمی کہلایا جاتا ہے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس شعر میں وجہ مشبہ کیا ہے؟ لب ہے۔ روپ کس کی رباعیوں کا مجموعہ ہے؟ تو یہ فراق گورکھ پوری کا ہے۔ اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فراق گورکھ پوری کے رباعیوں کا مشہور مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو وہ ہے روپ۔ ناصر کاظمی کے شعری مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو
پہلی بارش ہے، یاد رکھیے گا پہلی بارش۔ گنج خوبی کس کی تصنیف ہے؟ میر امن دہلوی کی ہے، اور پہلی تصنیف جو ہے ان کی باغ و بہار ہے، اور یہ 2 ہی کتابیں انہوں نے فارسی سے اردو میں ترجمہ کی تھیں فورٹ ولیم کالج میں رہ کر۔ مولوی نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا یہ خاکہ ہے، اور اردو کا پہلا خاکہ ہے۔ کس لسانی خاندان سے اردو کا رشتہ ہے؟ تو ہند آریائی سے ہے۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1886 میں آیا ہے۔ شیخ علی وجودی کس ناول کا کردار ہے؟ تو فردوس بری کا ہے۔ فردوس بری کس کا ناول ہے؟ عبدالحلیم شرر کا ہے۔ عبدالحلیم شرر اردو کے مشہور ناول نگار ہیں، اور آپ نے تاریخی ناول بہت زیادہ لکھے ہیں۔ اردو کی پہلی نثری داستان کس عہد میں لکھی گئی؟ پہلی نثری داستان تو یہ قطب شاہی عہد میں لکھی گئی اردو کی پہلی نثری داستان، جس کا نام ہے سبرس۔ سبرس لکھی گئی، اور اس کے مصنف ہیں ملا وجہی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا 2019 کا ایم اے اردو انٹرنس کا پیپر۔ یہ پیپر آپ کے لیے بڑا ہی اہم ہے، اور اس کو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ ایم اے اردو کے لیے ہے یہ، بلکہ ٹی جی ٹی اور جی آئی سی کے امتحان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔